لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: لفاطمة 9 أسماء عند الله تبارك وتعالى صلوات. مومنین کرام، شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں چھٹے امام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سرکار صادق عالم محمد علیہ السلام ارشاد فرمایا: لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ۔ اللہ کے نزدیک، امام فرما رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی خصوصیت اور ایک ایسا امتیاز جو نہ کسی نبی کو حاصل ہوا ہے اور نہ ہی کسی وسیع نبی کو حاصل ہوا۔ 9 نام اللہ نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے رکھے۔ بعض انبیاء کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ جناب مریم کے کفیل تھے حضرت زکریا علیہ السلام، بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی۔ ایک دن جو بیت المقدس میں آئے جناب مریم کے پاس، تو دیکھا کہ محراب میں جناب مریم کے پاس بھی موسم تازہ پھل پڑے۔ پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ عرض کی میرے رب کی طرف سے۔ جب یہ دیکھا نا کہ بے موسم پھل مریم کو اللہ اگر عطا کر سکتا ہے تو دل میں ایک امید کی کرن جاتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ پھر دعا کی، بارگاہ رب العزت نے کہا: ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایک ولی عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ خداوند عالم نے دعا کو مستجاب کیا۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا۔ اور یہ بھی پروردگار نے بتا دیا کہ اس کائنات میں یحییٰ نام کا کوئی فرد پہلے نہیں گزرا۔ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا۔
اتنے پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے. سبحان اللہ. اور پنجتن پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد یہ نام نہیں رکھے گئے. عالم انوار میں جب اللہ نے پنجتن کے انوار کو خلق کیا اسی وقت سے اللہ نے ان کے نام بھی رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرائض السنتین میں حدیث موجود ہے، ہماری دیگر کتابوں میں موجود ہے. فرائض السنتین اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے. لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں اللہ تعالیٰ نے روح داخل کی اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے. بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا رب هل خلقت احدا قبلی من طین، میرا اللہ مجھ سے پہلے کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. ارشاد ہوا ہے آدم میں نے تجھ سے پہلے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں. پروردگارہ اس مخلوق کو اس سے خلق کیا، فرمایا نور عظمت سے خلق. اللہ نور کی زیارت کروا سکتا ہے. ارشاد ہوا جانب عرش نگاہ کر، اے آدم جانب عرش نگاہ کر. اب جو عرش کی طرف دیکھا را خمسۃ انوار رکعا وسجدا، 5 نور دیکھے جو رکوع و سجود میں مشغول. میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف کروا، فرمایا ان کا تعارف بھی ہے لولاہم لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء. اگر میں ان ہستیوں کو پیدا نہ کرتا نہ جنت ہوتی نہ دوزخ نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ عرش ہوتا نہ کرسی نہ لوح ہوتا نہ قلم ولولاہم لما خلقتک، میں انہیں پیدا نہ کرتا آدم میں تجھے بھی پیدا. فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ. اے آدم اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنا. آدم میں کسی کی حاجت کو پورا کروں گا انہی کے وسیلے سے. کسی کی دعا مستجاب ہوگی انہی کے صدقے میں. علیہ تو بعزتی و جلالی. اے آدم یہ بھی سن لے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا مجھے پرواہ ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میرا اللہ ان ہستیوں کے نام کیا؟ فرمایا میں نے اپنے اسماء سے ان کے اسماء کو مشتق کیا ہے. اپنے ناموں سے میں نے ان کے نام نکالے. انا المحمود وهذا محمد، انا العالی وهذا علی، انا فاطر السماوات وهذه فاطمہ، انا المحسن وهذا الحسن، انا قدیم الاحسان وهذا الحسین. صلوات پڑھو پڑھو. تو میں نے عرض کیا کہ پنجتن کے نام بھی اللہ نے رکھے اور پنجتن میں سے بھی جو خصوصیت جو امتیاز جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو حاصل ہے، وہ خصوصیت باقی جو 4 تن ہیں انہیں بھی حاصل ہے. باقی جو 4 تن ہیں ہر تن کا اللہ نے ایک نام رکھا اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ پہ اللہ نے 9 نام رکھے.
بیوی پاک کے اللہ نے نو نام نو نام رکھے، اور شاید یہی وجہ ہو کہ جو 9 کا عدد ہے وہ بیوی پاک کا عدد ہے، علم العداد کو جو جانتے ہیں 9 کا عدد جناب سیدہ سے نسبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارباب دانش صاحب جانتے ہیں کہ نام ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، ماں باپ نام رکھتے ہیں، ہمارا نام رکھنا اور ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ اور ہے۔ جب ہم نام رکھتے ہیں تو چونکہ ہم علم غیب نہیں جانتے، ہمارے پیش نظر نام اور صاحب نام میں کوئی مناسبت مطابقت نہیں ہوتی ہمارے پیش نظر۔ بعض اوقات انسان نہ اپنے نام کی ضد بن کے دنیا میں سامنے آتا ہے۔ ایسی میں بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ نام تو کسی کا عالم رکھ لیا، فاضل رکھ لیا، لیکن وہ بیچارہ نام لکھنا بھی نہیں جانتا۔ اب سے ایسے ہیں نام تو آپ نے کسی کا رکھ دیا فلک شیر، آسمانوں کا شیر، فلک کا شیر نہیں بنا ہوتا، شیر فلک، وہ بیچارہ لال بیگ سے ملے۔ نام کسی کا رکھ دے جواد، وہ انتہائی بخیل۔ نام کسی کا آپ نے رکھ جری عباس، اس دل نکلا۔ نام میری طرح رکھ دے اخلاق کا، اخلاق نکلا۔ زد ہو ہم علم غیب نہیں رکھتے، لہذا ہمارے نام میں رکھنے میں کوئی مناسبت کیا بس اوقات تو میں نے عرض کیا نا کہ متضاد نام کے متضاد شخصیت سامنے آتی ہے۔ ہمارے غریب گھرانے کا بچہ آیا تھا تو اس کا نام تھا سردار عالم۔ لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ذات ہے، وہ جب کسی ہستی کا کوئی نام رکھتا ہے نا تو نام اور صاحب نام میں مطابقت مناسبت اس اللہ رب العزت کے پیش نظر ہوتی ہے۔ کسی کو لائق کے تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھ دیتا ہے، کسی ذات میں کائنات کی ساری بلندیاں سمٹی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھ دیتا ہے، کسی ذات میں جہنم سے چھڑانے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی میں پندار گفتار کردار کا حسن یکجا دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین ہے۔ 9 نام پروردگار عالم نے بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ کے رکھے، کتنا بڑا شرف۔ ان ناموں میں معروف ترین نام وہ نام مبارک فاطمہ، صلوات پڑھیے یہ نام مبارک کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی جو علت ہے نا، اس نام کا جو فلسفہ ہے، اس نام کے رکھنے کی جو وجہ ہے، کم از کم 6-7 احادیث میں حقیقت کے پیش نظر ہیں جن میں اس نام کی مختلف علت اور وجہ اور فلسفہ پیغمبر نے بھی آل پیغمبر نے بھی بیان فرمایا۔ پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، چھٹے امام کی حدیث سنا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ لما سميت فاطمة فاطمة؟ فرمایا لأن الخلق فتنوا أن أنهِ معرفتها۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تشریف فرمائے الخلق اس میں جمع کہلاتا ہے، اس کا معنی تمام مخلوقات، ملائکہ، جنات، انسان، سب مخلوقات اس الخلق میں داخل ہیں۔
امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لأن الخلق فتنوا عن کنہ معرفتها، فرمایا تمام مخلوقات جس کی حقیقی معرفت سے عاجز ہوں اسے فاتح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، اس بیوی کی کنہ حقیقت کو کوئی درک نہ کر سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ قدر کی تفسیر میں جملہ ہے من ادرک من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، سبحان اللہ، جو پہچانے گا سیدہ طاہرہ کو شب قدر کو ہی درک کرے گا۔ جسے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی معرفت ہو جائے گی کوئی درک۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حافظہ اللہ، ان کا ریکارڈ پر موجود ہے خطاب، اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ کوئی شیعہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم نے بنت پیغمبر کی معرفت حاصل کر لی، ہم نے بی بی پاک کو پہچان لیا اور باقی لوگوں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ غلط فہمی ہے، کسی نے نہیں پہچانا۔ بی کا نام امام فرمانے سے رکھا گیا کہ جو کنہ حقیقت کو درک نہ کر سکے، درک نہ کر سکے اسے فاتح نہ کرے۔ شیخ توسی، یہ ہماری وظائف الابرار وغیرہ، اس میں ایک درود توسی ہے۔ اس درود توسی میں 4 معصومین پر مختلف القاب کے ساتھ شیخ توسی نے درود بھیجا ہے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ذات پر جو درود بھیجا ہے، اس میں ایک لفظ استعمال کیا، اللہم صلی وسلم علی المجہولۃ قدرہ، میرا اللہ اس بی بی پر درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ غیر معصومین میں سے کسی نے نہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ بڑے خوبصورت ان کے خطاب میں موجود ہے، ذرا لطف لینا سارے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنے علماء نے، فضلاء نے، دانشوروں نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شان بیان کی ہے، فرمایا وہ شان سیدہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں ہے، ان کی سطح ذہنی کے مطابق ہے۔ پاک صلوات اللہ علیہ کی شان کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں وہ بی بی پاک کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں، ان کی سطح ذہنی، ان کی فکر، ان کی شعور، ان کے ادراک کے مطابق ہے۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور جو آئمہ نے اپنی جدہ کے مناقب کو، فضائل کو بیان کیا، ائمہ اہل بیت نے، جو آل رسول نے سیدہ طاہرہ کی جو شان بیان کی، کیا وہ سیدہ طاہرہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہے؟ فرمانے لگے نہیں، جو ائمہ نے بی بی پاک کی شان بیان کی ہے وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق ہے، نہ کہ بی بی پاک کے مقام و مرتبہ کے مطابق۔ معصوم کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کرو، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا اللہ نکلم الناس الا علی قدر عقولہم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہم گروہ انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں، ہم انبیاء کو رب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کریں۔
توجہ. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے تو آیت اللہ حسن زادہ عملی نے کیا خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب میں. وہ فرماتے ہیں عظمت توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو عظمت توحید کا ادراک حدیث معصوم سے نہیں ہوگا، دعائے معصوم سے ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قدردان بیٹھے. حدیث معصوم سے نہیں، دعائے معصوم سے. کیونکہ حدیث اور دعا میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں مخاطب لوگ ہوتے ہیں. نبی پاک ایک گفتگو فرما رہے ہیں، زید نے سنا، بکر نے سنا، خالد نے سنا، فلان نے سنا، اور نقل کیے انی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے یہ فرمایا. تو جو لوگوں سے بات ہے اس میں تو نبی پاک اور امام معصوم لوگوں کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. توجہ چاہوں. یہ جو جزیرۃ العرب ہے، مجھے بتائیے شرفا لوگ سارے اقبال اور غالب کا کلام سمجھتے ہیں؟ مجھے ایک دوست کہنے لگے شہید مطہری کی کتابیں میری سمجھ میں نہیں آتی. ہاں تو میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، کیسے سمجھ میں آئے؟ الہیات کے وہ استاد تھے تہران یونیورسٹی میں، کہاں یونیورسٹی لیول کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور کہاں ایک کم پڑھ یا ان پڑھ بندہ وہ کیا سمجھے گا اس کی کتاب کو، ان کی باتیں. اور میں ایک اور جملہ گزار کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ عالم دین ممبر پہ آیا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو اناد کی وجہ سے جاتے ہیں، کچھ جہالت کی وجہ سے جاتے ہیں، کچھ کا چلے جانا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہمیں عالم کی بات سمجھ نہیں آتی. مجھے ایمان سے بتائیں، علماء کی جو باتیں عام لوگ نہیں سمجھتے، وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، وہ ہستی جو علم کل تھی اور کل علم تھی، اگر رسول اللہ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو کون سمجھتا رسول اللہ کی بات؟ کیا بات. سبحان اللہ. او بھائیو، جاہل ترین معاشرہ تھا، گمراہ ترین معاشرہ تھا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے متعدد خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، جن میں قبل از بعثت پیغمبر اکرم عربوں کے حالات لکھے ہیں. مولا امیر المومنین نے ایک خطبے میں فرماتے ہیں انہم فیہا الا کالانعام الصائمۃ والصخور القاسیہ. مولا علی فرماتے ہیں جس معاشرے میں رسول اللہ مبعوث پر رسالت ہوئے اس معاشرے میں انسان نہیں تھے، انسانی شکل میں درندے تھے، جانور تھے. جانور پھر فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر. جانوروں کو تو اس لیے جانور کہتے ہیں اس میں جان ہوتی ہے. الصخور القاسیہ، مولا امیر فرما رہے ہیں پتھروں کی مان جنود کا شکار لوگ، جن کی ہدایت کے لیے وہ ہستی آئی جس سے بڑی عالم ہستی صرف اللہ کی ذات. بولو یار. اب نبی پاک، اچھا نبی پاک کی سیرت میں یہ بات ہے، سیرت احکام الہی جب پہنچاتے تھے 3 بار رسول اللہ بات دہراتے تھے اور بلند آواز سے، تاکہ غبی سے غبی اور کند ذہن سے کند ذہن انسان بھی اس پیغام کو سمجھ جائے. سادہ آسان لفظوں میں 3 بار آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے. قرآن کہتا ہے اتنی کوشش اور سعی کے باوجود کچھ کرما والے ایسے تھے جب بارگاہ رسالت سے نکلتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے اب یہ بھی کیا کہہ رہے تھے. ماذا یقول آنفا
ابھی بھی کیا کہہ رہے تھے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، ایسے لوگ بھی مقابلہ علی ولی کا کرتے ہیں۔ ابن عبد الحدید المعتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ عصمت توحید پر جو خطبات ہیں مولا علی علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں مولا امیر المومنین کے سوا تمام صحابہ میں کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی معرفت توحید پر ایسا خطبہ پڑھ سکے۔ کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی ایسا خطبہ پڑھ سکے جو امیر المومنین علیہ السلام۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے بتائیے رسول اللہ کی بات کو کون سمجھتا اگر اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے؟ اسی لیے جملہ سنی کا لطف لینا، اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط۔ مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ اپنے معیار عقل کے مطابق بات ہی نہیں کی۔ ساری زندگی رسول اللہ کوئی ایسا کہ ہمارے قابل نظر ہی نہیں آیا۔ ساری زندگی پیغمبر نے اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات نہیں کی۔ اگر رسول اللہ نے اپنے معیار عقل کے مطابق بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے، یا حسن و حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے لیے فرمایا انہم منی۔ تو حدیث میں نے عرض کیا عظمت توحید کو سمجھنے کے لیے حدیث معصوم سے نہیں سمجھ آئے گی، واحد معصوم سے سمجھ۔ کیوں؟ حدیث میں تو مخاطب لوگ ہیں، اور جب مخاطب لوگ ہیں تو اس میں معصوم ان کی سطح ذہنی کے مطابق بات کرتے ہیں، لیکن جب معصوم بارگاہ رب العزت میں دستے دعا دراز کرتے ہیں تو معصوم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ادراک کرتے ہوئے جب معصوم کا مخاطب ذات کمال ہے، ذات جمال ہے، کمال مطلق اور جمال مطلق، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معصوم رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ دعائے کمیل کے یہ جملے کیوں ہیں اور دعائے ابو حمزہ سمالی میں ایسے جملے کیوں ہیں۔ سمندر معرفت توحید کے سمندر، ماذا وجد من فقدک، اور حسین علیہ السلام کے جملہ آ گیا دعائے فقد، من الذی فقد من وجد، معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا، ساری کائنات کھو کے جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور ساری کائنات پا کے جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مومنین کرام، بات کہاں سے نکلی اور کہاں چلی گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام خمینی فرماتے ہیں دنیا میں جتنے دانشوروں نے علماء نے بی بی پاک کی شان کو بیان کیا ہے وہ بی بی پاک کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کی اپنی سطح ذہنی کے مطابق ہے۔ اور ائمہ اہل بیت نے جو جناب سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کی شان کو بیان کیا ہے وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ سیدہ ایک انسان کا تمام معنی، انسان کامل
اللہ میں ہر بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اب تو ظاہر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ امام خمینی نے ایک اپنی کتاب میں فرمایا، ذرا سنیے گا، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء کی خصوصیات سیدہ طاہرہ میں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ قفون علی وجہ الارض من آدم و دونہ، اگر علی نہ ہوتے اس کائنات میں سیدہ طاہرہ کی ہمسری اور برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ آدم ہمسری کر سکتا تھا، نہ آدم کے علاوہ کوئی دوسرا نبی ہمسری۔ ہم سری تو دور کی بات، چھٹے امام کی حدیث سنیے، آقا نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت کو کمال نہیں ملا، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کیا۔ سیدہ طاہرہ کی برابری کیا کریں گے، ان کی نبوتیں مکمل ہوئی، سیدہ طاہرہ کی محبت و فضیلت کے اخلاص۔ تو ایک معنی، ایک وجہ طیبہ کے نام کی یہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت کو کوئی درک نہ کر سکے اسے فاطمہ کہے۔ صلوات پڑھو سیدنا۔ دوسری حدیث، پوچھا گیا آقا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا لأنها فطمت من الشرک، اس بی بی کو اللہ نے شرک سے محفوظ رکھا، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ، آقا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا لأنها فطمت من الطمس، جن ایام میں، جن بیماریوں میں دنیا کی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں اور ناپاک ہو جاتی ہیں، جس بی بی کو اللہ نے ان ناپاکیوں سے محفوظ رکھا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے 9 ناموں میں ایک نام بی بی کا طاہرہ ہے، اللہ نے رکھا طاہرہ، اللہ نے جنہیں پاک و پاکیزہ بنایا۔ اور قرآن میں 2 بیویاں بطول ہیں، جناب مریم بھی، جناب سیدہ، اور بطول اسی بیوی کو کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی جس کو مصلی عبادت سے روکا نہ جائے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کے خطبہ عورتوں کے بارے میں فرمایا نواقص العقول ہوتی ہیں، نواقص العبادت ہیں، وراثت میں بھی حصہ آتا ہے، واہی میں بھی مرد سے آدھی ہوتی ہے، توجہ ہے۔ ناقص العقل کیوں کہا گیا؟ چونکہ ان ایام میں مبتلا ہوتی ہے، مولا امیر فرماتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی عبادت بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکتی، ان ایام میں نماز نہیں پڑھے گی۔ قرآن کہتے ہیں بیماری ہے جس میں وہ مبتلا ہوتی ہے۔ ناراض نہ ہوں، خود ایک جملہ کرنے لگا ہوں، یہ عورت کا ایک شرعی عذر ہے کہ ان ایام میں وہ مصلی عبادت کرنے آئے گی، نماز ادا نہیں کرے گی، نماز ادا
ورنہ مصلی عبادت پر بیٹھنے کا حکم ہے. آپ حیران ہو جائیں گے میں نے کیا کہہ دیا. علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. اتنی دیر نماز کے لیے مصلی پہ آتے تھے نا، اسی دیر میں آ کے نا مصلی پہ بیٹھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی نہیں ہم. توجہ چاہوں گا، عورت کا دوسری شرعی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے نہیں یہاں میں، کیونکہ مبتلا ہے. اور جو مرد ہو کے مصلی عبادت پر نہیں جاتا، جو مرد ہو کے نماز کو چھوڑتا ہے وہ کس بیماری میں مبتلا ہے. نعرہ تکبیر، خداوند عالم نے تمہیں کبھی بھی مصلی عبادت سے روکا نہیں ہے، کبھی بھی مصلی عبادت سے روکا نہیں. عورتیں یہ نواقص العقول ہیں، ان کی عبادت ناقص ہے، لیکن جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا جو مستور ہیں، اللہ نے انہیں بطول بنایا ہے. روایت موجود ہے 15 رمضان المبارک نماز عصر کا وقت تھا، امام مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد عادت ہوئی. کنیز کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا دوسرے لمحے صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا مصلی عبادت پر نماز عصر ادا کر رہی. اور یہ دو بیویاں ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت تطہیر آئی ہے. جناب مریم کے لیے بھی آیت تطہیر ہے قرآن میں، اور بنت پیغمبر کے لیے، اہل بیت رسول کے لیے. ملائکہ آتے تھے جناب مریم کے پاس، فقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا، عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا. یہ آیت جناب مریم کی طہارت ہو گئی. اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے اہل بیت کے لیے آیت تطہیر ہے. میں سمجھتا نور کے لفظوں کے ساتھ ہر مومن کے دل پر نقش. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جناب مریم کے لیے پھر سارا سی بات ہے، آپ لوگ سنیں گے. جناب مریم کی جب طہارت کا اعلان ہوا ہے نا تو فعل ماضی کا صیغہ ہے، طہرک کے. ماضی گزشتہ زمانے میں اللہ نے تمہیں پاک بنایا. اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جب طہارت کا اعلان ہوا تو فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ آیا، اور مضارع استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے. اللہ آج بھی اہل بیت رسول کی طہارت میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، آج بھی اہل رسول کی پاکیزگی کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. ماضی مضارع کی بحث علم صرف کی بات ہے تو سب نے شاید نہیں لطف لیا، لیکن یہ فرق تو بچہ بھی محسوس کرے گا کہ جناب مریم کی جب طہارت کا اعلان ہوا ہے تو ایک بار لفظ طہارت آیا ہے، طہارت. اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جب طہارت کا اعلان ہوا تو دو بار لفظ طہارت ہے، یطہرکم کی تطہیرا. ہماری اردو زبان کا محاورہ ہے، ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتا ہے، ایک ایک ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے ایک بار لفظ طہارت آیا، جو 11 معصوموں کی ماں بننے والی تھی.
رحم بھی فرمایا اور تطہیرا بھی فرمایا۔ تو فرمایا طمس سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، اس لیے نام مبارک فاطمہ۔ ایک وجہ تسمیہ اور کہ بی پاک کا نام مبارک فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فَمَا فُتِمَتْ إِنَّمَا هِيَ فُتِمَتْ بِالْعِلْمِ، علم کے ذریعے سے جہالت سے جس بی بی کو دور کر دیا گیا ہے۔ جہاں جہالت کا گزر نہ ہو، جہاں علم ہی علم ہو، جہاں خیر ہی خیر ہو۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا مقام علمی سمجھو گے؟ علماء نے اسی حدیث سے جو میں نے پہلے پڑھی، اسی حدیث سے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ قسم، اگر علی نہ ہوتے جناب سیدہ طاہرہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں من جمیل جہاد برابری مولا علی کی کوئی کر سکتا ہے تو سیدہ طاہرہ کر سکتی ہیں۔ آپ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے مقام علمی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ علمی مقام میں مولا امیر المومنین کے ہم پلہ۔ ہمارا جو البحرین یلتقیان کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث موجود ہے۔ مولا امیر المومنین امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علی و فاطمہ بحران من العلم عمیقان۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور جناب صدیقہ کبریٰ صلی اللہ علیہ علم کے دو گہرے سمندر، علم کے دو گہرے بحران من العلم عمیقان۔ حیدر اللہ جوادی عملی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہ پاک کا مقام علمی۔ وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات سے تم آشنا ہو، یہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات ہیں یہ کم از کم 25 سال بعد کے خطبات ہیں۔ بنت پیغمبر نے مولا علی کے خطبات سے 25 سال پہلے خطبہ پڑھا ہے۔ خطبہ فجر علماء نے شرح لکھی اس خطبے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے علماء کے بورڈ بیٹھتے اور حیدر اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ یہ نہج البلاغہ اسی خطبہ صدق کی شرح ہے۔ کیا علمی بتیاں سلجھائی ہیں بنت پیغمبر نے۔ مادیون کے ایک اعتراض کا جواب جو مسلمانوں سے نہیں بن پڑ رہا تھا، اس کا جواب بھی پاک کے خطبے سے ملا لوگوں جو خدا کے قائل نہیں ہے، مادہ پرست ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے کس شے سے بنائی ہے؟ توجہ کیجیے گا، اگر تم قائل ہو جاؤ کہ کسی شے سے بنائی ہے تو پھر اس شے کو قدیم ماننا پڑے گا۔ وہ پہلے تھی کوئی شے تو اس سے بنی کرتا ہے، مادہ تو قدیم لازم آتا ہے، مادہ قدیم ہے۔ اور اگر کہو کہ شے سے نہیں لا شے سے بنی ہے تو لا شے کا کبھی بھی وہ منبع نہیں ہو سکتے، ماخذ نہیں ہوتی، لا شے سے شے نہیں نکلتی۔ اور نقیضان علماء تشریف فرمائیں لا یرتفعان ولا یجتمعان، شے کی نقیض لا شے کو سمجھتے رہے اور نقیضیں نہ مرتفع ہو سکتی نہ کٹھی جمع ہو سکتی۔ میں نے بڑی مشکل بات چھیڑ دی ہے، سلمان چلو نقطہ صرف اتنا ہے، منطقی فلسفی
دانشور اس اعتراض شیخ الاسلام کولینی نے کافی شریف کے پہلے چیپٹر میں بھی یہ شبہ اٹھایا ہے، لیکن یہ مشکل ہوئی، حل کب ہوئی؟ جب بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے خطبہ فدق کا جو پہلا جملہ تھا، الحمدللہ الذی ابتدع الاشیاء لا من شیء، اس سے پھر علماء متوجہ ہوئے، فلاسفہ متوجہ ہوئے کہ شے کی نقیض لا شے نہیں ہے، شے کی نقیض لا من شے ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد امام خمینی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ دنیا میں علماء کی آراء مختلف ہیں، لیکن پاک صلوات اللہ علیہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کوئی ان کے بطول ہونے کو، کوئی ان کے مقام عصمت و طہارت کو سب سے بڑی فضیلت جانتا ہے، کوئی میدان مباہلہ میں شریک ہونے کو سب سے بڑی فضیلت جانتا ہے۔ فرماتے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو پاک صلوات اللہ علیہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، انہوں نے چھٹے امام سے اس حدیث کو بیان کیا جو کافی شریف میں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بابا کی رحلت کے بعد 75 دن، وہ جو دو روایتیں ہیں 95 دن والی 75 دن والی، وہ 75 دن والی روایت ہے کافی، کہ بابا کی رحلت کے بعد جو 75 دن بی بی پاک صلوات اللہ علیہ زندہ رہیں، ان 75 دنوں میں جبرائیل کا مسلسل سیدہ کی خدمت میں آنا یہ بی بی پاک کی سب سے بڑی فضیلت۔ اور سننا شیعو، آپ کیا سمجھیں جبرائیل علیہ السلام کا کسی کے پاس آنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اے اللہ گواہ ہے، اللہ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، جبرائیل تو ہر نبی کے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ انبیاء میں سے، رسولوں میں سے بھی جو اولو العزم رسول تھے، جسے کہتے ہیں نا کہ درجہ اول کے جو انبیاء تھے، رسول تھے، ان کے پاس جبرائیل آتا تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے، ایک بار آتا تھا تو پھر کئی دن نبی انتظار میں ہوتے تھے، رسول انتظار میں ہوتے تھے، جبرائیل نہیں آیا۔ لیکن چھٹے امام کی حدیث بتا رہی ہے کہ ان 75 دنوں میں تسلسل کے ساتھ، لفظ مراودہ آیا حدیث میں، مراودہ تسلسل کے ساتھ، مسلسل ہر روز جبرائیل بی بی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جناب جبرائیل کا کسی کے پاس آنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کیا کرتے تھے؟ ڈھارس بناتے تھے، بی بی کے غم میں تسلی دیتے تھے، جبرائیل حوصلہ دیتے تھے، تسلی اور تشفی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے بی بی پاک پر اور سیدہ طہرہ کی اولاد پر کیا حالات گزرنے والے ہیں، اللہ کے حکم سے جبرائیل کو بتاتے تھے۔ سیدہ طہرہ کے شیعوں پر کیا حالات گزرنے والے ہیں وہ بتاتے تھے۔ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے بی بی پاک کو ایک سیدہ کے محب اور شیعہ کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا، اور ایک سیدہ طہرہ کے دشمن کا تذکرہ فرمایا اور بتایا۔ اور پھر وہ جو کچھ جبرائیل بیان کرتے تھے، جناب سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کی ملا فرماتی تھی، مولا امیر المومنین کے سامنے بیان کرتی تھی، اور مولا علی علیہ السلام ان ساری باتوں کو لکھتے تھے، اور اس طرح سے وہ قرآن سے 3 گنا بڑی ایک کتاب تیار ہوئی جو مصحف فاطمی کہلائی، جس پر ائمہ افتخار کرتے ہیں، ائمہ افتخار کرتے ہیں۔ امام معصوم کے پاس وہ مصحف فاطمہ ہے، اس لیے ائمہ اہل بیت کا علم میں مقابلہ کون کرے گا؟ جو علم کے بھی وارث ہوں، جو قرآن کے بھی وارث ہوں، جو مصحف فاطمی کے بھی وارث ہوں۔
اور اس مصحف فاطمی میں امام نے فرمایا اتنی تفصیل سے شریعت اور دین درج ہے کہ حتیٰ اگر کسی نے کسی کو خراش بھی لگائی اس خراش کا تذکرہ بھی اس مصحف فاطمہ میں موجود ہے۔ اور امام خمینی کا وصیت نامہ اٹھا کے دیکھ لیں، امام خمینی کا وصیت نامے میں جملہ ہے، فرماتے ہیں ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ وہ مصحف فاطمہ بھی ہمارا ہے۔ محمد والے محمد صلی یہ جو دشمن تشیع کا دشمن تان و تشریح کرتا ہے وہ صرف اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شیعوں کا قرآن الگ ہے، شیعوں کا کوئی قرآن الگ نہیں، وہی قرآن ہے جو ہر گھر میں ہے، جو سنی کے گھر میں ہے وہی شیعہ کے گھر میں ہے۔ یہ مصحف فاطمی اس قرآن سے الگ ایک علم کا خزانہ ہے جو سیدہ طاہرہ کے ذریعے سے اولاد سیدہ تک پہنچا ہے۔ سیدہ طاہرہ کے ذریعے سے سیدہ کی اولاد تک پہنچا ہے۔ عزادارو، دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر، پھر کہنے لگا 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے۔ صرف 18 سال زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کر رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے۔ وصیت کی عالی میرا نشان قبر بھی مٹا ہے۔ فلا تعلم کیا ہوتا، کسی کو نہ بتانا، میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا کسی کو۔ خدا کی قسم شب شہادت سیدہ طاہرہ اولاد امیر المومنین اولاد سیدہ رو رہی تھی، میں روایت کا ذمہ دار ہوں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا امیر فرماتے تھے بیٹو بلند آواز سے نہ رو، مدینے والوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ جانتا روایت کہتی ہے شہزادے کی آستین نے منہ میں لے آستین نے منہ میں لے کے روتے تھے تاکہ رونے کی گریے کی آواز باہر نہ آئے اور پتہ نہ چلے کسی کو رسول کی بیٹی دنیا سے رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن مولا علی کو تو معرفت تھی، مولا علی کو معرفت تھی سیدہ طاہرہ کی جملہ سنو ذمہ داری کے ساتھ۔ شہادت ہوگی نا جناب سیدہ طاہرہ کا، شہزادے ماں کے بدن سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ جناب فضل نے عرض کی شہزادو تمہارے بابا مسجد میں ہیں، جاؤ نا بابا کو ماں کے مرنے کی اطلاع۔ شہزادے روتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہماری ماں مر گئی۔ خدا جانتا ہے بڑی معتبر روایت ہے، خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، اتنا اثر ہوا مولا علی کے دل پر، فواقع علی وجہ علی بن ابی طالب۔ خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، مولا علی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ کون علی جس کو بدر و احد میں کوئی نہ گرا سکا، کون علی اس کو خیبر خندق میں کوئی نہ گرا سکا۔ روتے روتے منہ کے بل زمین پہ گرے، غش کھا گئے، چہرے پہ پانی چھٹکا، علی ہوش میں خوش نصیب ہو۔ یہ جو ایام سیدہ طاہرہ کی سوگواری اور آزاداری، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو گزار رہے ہو نا ایام، خدا کی قسم قیامت کا دن آئے گا، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ پھر سیدہ اپنے محبوں کی شفاعت فرمائے گی۔ چھٹے امام سے حدیث ہے، اس وقت یود الخلائق لو کانوا فاطمیین، چھٹے امام نے فرمایا جب سیدہ شفاعت فرمائے گی محشر والے دیکھیں گے محبان فاطمہ کا مقام، حسرت کریں گے کاش ہم بھی فاطمی ہو، کاش ہم بھی فاطمی ہو۔
10 دن مناتے ہو اللہ مزید جذبہ پیدا کرے. ہم کتنا رو لیں گے یار. نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے جب رسول زادی کو دفن کر دیا مولا علی لوٹے نہ سیدھے قبر پیغمبر پر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ انی و ابنت کناز. یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام ہو, آپ کو آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو. آپ کی بیٹی جو آپ کے پاس پہنچ گئی. یا رسول اللہ کلا ان صفیت کا صبری. یا رسول اللہ اب زہرا کی موت پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا. استرجعت الودیۃ واخذت الرہینہ. یا رسول اللہ جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ زبردستی مجھ سے چھین لی گئی. یا رسول اللہ وہ فاطمہ زہرا کو مجھ سے جدا کر دیا گیا, مجھ سے پلٹا دی گئی. اب یہ جملہ سنیے, یہ جملہ سنیے, ذمہ داری سے اس کا ترجمہ کرنے لگو. ہم کیا آزاداری کریں گے, ہم کتنا رو لیں گے سیدہ احرام کے غم میں. خدا کی قسم بڑی معتبر روایت پڑھنے لگو. آیت اللہ انصاریان نے بڑا خطاب موجود ہے. 30 سال بعد سیدہ طہرہ کی شہادت کے بعد 30 سال مولا علی زندہ رہے. امام مجتبی فرماتے ہیں ہم اپنے بابا کے سامنے کبھی اپنی ماں کا ذکر نہیں کرتے. 30 سال زندہ رہے سیدہ طہرہ کی شہادت کے بعد. امام مجتبی فرماتے ہیں ہم کبھی اپنے بابا کے سامنے اپنی ماں کا ذکر نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ جب بھی بابا کے سامنے ماں کا ذکر آتا تھا نا اس طرح روتے روتے بھی ہوش ہو جاتے تھے. جس طرح پہلے دن بیوی کی شہادت والے دن مولا علی کی کیفیت تھی وہی کیفیت زندگی بھر رہی. اور قبر پیغمبر پر یہ جملے فرمائے نہج البلاغہ میں اما حزنی فسرمدو. یا رسول اللہ علی جب تک زندہ رہے گا زہرا کا عزادار بن کے زندہ رہے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فصیح علی الذین ظلموا کریم اللہ. حق محمد و آل محمد اس ذکر کا ثواب آج کے بانیان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. سید ہاشم رضا صاحب کے میرا اللہ والدین مرحومین اور اس خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات میرے مالک کے ذکر کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. حاضرین کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. میرا اللہ بانیان کے مرحومین کو ہم سب کے مرحومین کو ان پاک صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما. اے کریم اللہ محمد و آل محمد ہمارے گناہ معاف فرما. ان پاک کے صدقے میں میرا اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. بالخص ہمارے برادر بزرگوار واجب الاحترام قبلہ علامہ واجد علی شاہ صاحب, ہمارے بھائی نذیر شاہ صاحب, میرا مولا انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی برکت زندگی عطا فرما. میرا اللہ حاضرین میں کوئی بیمار ہے, حاضرین کے متعلقین میں کوئی بیمار ہے, یہ باپ کے دکھوں کا صدقہ مولا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو بھی اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما. کم دست میں مسیح اللہ اور رزق نصیب فرما. کریم اللہ محمد و آل محمد جو جوان بے روزگار ہیں, نوکری کاروبار روزگار نہیں ہے, باعزت روزگار عطا فرما. دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما. پروردگارہ تمام عزاداروں کی عزاداری کو, ہماری اس ذکر مجلس کو ہماری بخشش کا, نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنا. وارث اعزا امام صاحب العصر کے ظہور میں تاجیل فرما. تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم. بجاه محمد و